دوستو، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بین الاقوامی میڈیا میں اکثر زیر بحث رہتے ہیں۔ ان کے اختیارات اور ان کی طاقت کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایران کے آئین کے مطابق ایران کی اندرونی اور بیرونی پالیسیز کی سمت کا تعین کرنا سپریم لیڈر ہی کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید علی خامنئی گزشتہ 35 برس سے ایران کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ خامنئی ایران میں کتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس کون کون سی پاورز ہیں اور ان کے اختیارات کتنے ہیں، ایران کا سیاسی ڈھانچہ کس قدر بااختیار ان کو بناتا ہے، اور اس سیاسی ڈھانچے میں ایرانی صدر اور پارلیمان کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ایران کی پاور ہیرارکی میں سب سے ٹاپ پوزیشن پر سپریم لیڈر ہیں، جو ملک کے سب ہی اہم اداروں یعنی ایرانی آرمڈ فورسز، مسلح افواج، گارڈین کونسل، پارلیمنٹ، جوڈیشری، یہاں تک کہ ایران کے صدارتی آفس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ طاقت کا یہ ڈھانچہ سارے ملک کو کس طرح مینیج کرتا ہے اور سپریم لیڈر سید علی خامنئی اس ڈھانچے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس قسم کی معلوماتی، تحقیقاتی، دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کا مفید مواد مستقبل میں بنانے کے لیے ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ سپریم لیڈر کے ماتحت ملک میں سب سے اہم ادارہ آرمڈ فورسز یعنی ایرانی مسلح افواج ہیں، جس میں IRGC یعنی پاسداران انقلاب اور دیگر مسلح افواج شامل ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ایرانی مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور وہی ان اداروں کے سربراہوں کی تعیناتی بھی کرتے ہیں۔ ایران کے کسی بھی بیرونی تنازع کی صورت میں جنگ یا حملے وغیرہ کا فیصلہ بھی سپریم لیڈر کی منظوری ہی سے ہوتا ہے۔ IRGC کو عام طور پر پاسداران انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاسداران ایرانی آرمڈ فورسز کی ایک اسپیشل فورس ہے جس کا قیام 1979 میں انقلاب ایران کو پائیدار بنانے اور اس کی حفاظت کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے سپریم کمانڈر کو مقرر اور برطرف کرنے کا اختیار بھی سپریم لیڈر ہی کے پاس ہے، اور اس کا سربراہ براہ راست ایرانی سپریم لیڈر ہی کو رپورٹ کرتا ہے۔ پاسداران کے ذمہ ایران میں ہر طرح کی غیر ملکی مداخلت کو روکنا، حکومت مخالف تحریکوں پر نظر رکھنا، فوجی بغاوتوں کو ناکام بنانا اور مسلح افواج پر نظر رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاسداران کی سیاسی قوت مسلح افواج سے بھی کہیں زیادہ ایران میں ہے۔ سپریم لیڈر کے ماتحت دوسرا سب سے اہم ادارہ گارڈین کونسل ہے، جسے ایران میں شورا نگہبان کہا جاتا ہے۔ اس کونسل کے کل 12 ممبران ہوتے ہیں جو 6 سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 6 ممبرز جو اسلامی فقہ کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا انتخاب سپریم لیڈر بذات خود کرتا ہے۔ دیگر 6 ممبرز جو کہ عام طور پر قانونی ماہرین ہوا کرتے ہیں، ان کا انتخاب پارلیمنٹ کے ذریعے ان ناموں میں سے کیا جاتا ہے جن کے نام چیف جسٹس نامزد کرتا ہے، جبکہ چیف جسٹس کی اپنی تعیناتی بھی سپریم لیڈر خود ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ 12 کے 12 تمام ممبران بالواسطہ یا بلا واسطہ سپریم لیڈر ہی کے نامزد کردہ ہوتے ہیں۔ انتہائی بااختیار 12 ممبرز پر مشتمل گارڈین کونسل ایران میں انتخابی عمل کی نگرانی، لوکل، پارلیمانی اور صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے ناموں کو منظور یا مسترد کرنے کے مکمل اختیارات رکھتی ہے۔ یعنی گارڈین کونسل کے ذریعے پارلیمان اور صدارتی الیکشنز میں ناپسندیدہ افراد کو باہر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ گارڈین کونسل ایک آئینی عدالت کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ آئین اور قانون کی تشریح کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ گارڈین کونسل پارلیمان سے منظور شدہ قوانین کو ویٹو بھی کر سکتی ہے اور ویٹو کرتی بھی ہے۔ اب تک تقریباً 40% پارلیمان سے منظور کردہ قوانین کو یہ کونسل ویٹو کر چکی ہے۔ ایران کے پولیٹیکل ڈھانچے کا ایک اور اہم ترین ادارہ مذہبی رہنماؤں پر مشتمل 88 رکنی اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے، جسے ایران میں مجلس خبرگان رہبری کہا جاتا ہے۔ اس اسمبلی کا اجلاس سال میں صرف ایک بار 1 ہفتے کے لیے ہوتا ہے، جس میں یہ سپریم لیڈر کے اقدامات کا جائزہ لیتی ہے۔ آئین کے مطابق اس اسمبلی کا کام سپریم لیڈر کا انتخاب کرنا،
اس کے امور کی نگرانی کرنا، اور اگر وہ اسلامی قوانین کے مطابق ذمہ داریوں میں کوتاہی برتے تو اسے معزول کرنا بھی شامل ہے۔ سپریم لیڈر کی وفات یا استعفیٰ کی صورت میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرنا بھی اسی اسمبلی کی ذمہ داری ہے، لیکن جب سے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے ظاہر ہے اس نے کبھی کسی سپریم لیڈر کو معزول نہیں کیا۔ 12 رکنی گارڈین کونسل ان 88 مذہبی رہنماؤں کے ناموں کی فائنل منظوری دیتی ہے جو اس اسمبلی کے رکن بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان فائنل کردہ امیدواروں کی فہرست سے عوام کے ووٹ سے 8 سال کے لیے اس اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی اس اسمبلی میں پہنچنے والے رہنما بھی سپریم لیڈر اور گارڈین کونسل کے زیر کنٹرول ہی ہوتے ہیں۔ ان رہنماؤں میں بڑی تعداد ان شیعہ مذہبی رہنماؤں کی ہوتی ہے جو ایران کی مشہور مذہبی درسگاہ قم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ایران کے سیاسی ڈھانچے میں تیسرا اہم ادارہ ایرانی پارلیمان ہے جسے مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ 4 سال کی مدت کے لیے براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کے 290 ارکان ہیں جن کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسے صدر اور صدر کی کیبنٹ کے وزراء کا محاسبہ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ دیگر انتخابات کی طرح پارلیمان کا انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی سکروٹنی بھی 12 رکنی گارڈین کونسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سال 2000 کی پارلیمنٹ کے انتخاب میں سپریم لیڈر اور اس کی پالیسیز کو پسند کرنے والے کنزرویٹو یعنی قدامت پسند امیدواروں کو بھاری شکست ہوئی تھی اور 3/4 ایسے افراد جیت کر آ گئے تھے جن کو ریفارمسٹ یا اصلاح پسند کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال پر 2004 کے اگلے پارلیمان کے انتخابات میں گارڈین کونسل نے سخت ترین سکروٹنی کی اور ہزاروں ریفارمسٹ امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ ایران کے طاقت کے ایوانوں میں چوتھا اہم ادارہ جوڈیشری یعنی عدلیہ ہے۔ جوڈیشری میں سب سے بڑا عہدہ ہیڈ آف جوڈیشری کا ہے جسے چیف جسٹس آف ایران یا رئیس قوت القضائیہ کہا جاتا ہے۔ 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے والے چیف جسٹس کا انتخاب سپریم لیڈر خود کرتا ہے۔ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا فرد جو قوانین اور نئے پیش آنے والے مسائل کی اسلامی احکام اور روح کے مطابق اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی جوڈیشری ہیڈ سپریم کورٹ کے ہیڈ اور پراسیکیوٹر جنرل کا انتخاب سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ عام عدالتوں کے علاوہ ایران میں خصوصی ریولیوشنری کورٹس اور روحانی عدالتیں یعنی اسپرچول کورٹس بھی قائم ہیں جو نیشنل سیکیورٹی، اسمگلنگ، ڈرگز اور علماء کا محاسبہ کرنے جیسے مخصوص نوعیت کے مقدمات کی سماعت کرتی ہیں۔ ان عدالتوں کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں، انہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور یہ عدالتیں صرف سپریم لیڈر ہی کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ ان سب اہم اداروں کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر ایران کے میڈیا، مذہبی طاقتوں، یہاں تک کہ ایران کی نیوکلیئر پالیسی کو بھی براہ راست کنٹرول کرتے ہیں۔ سپریم لیڈر کی طاقت کا دائرہ ان 2000 نمائندوں یا رضاکاروں کے ذریعے اور بھی وسیع ہو جاتا ہے جو حکومت کے تمام شعبوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور سپریم لیڈر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ سپریم لیڈر کے یہ مذہبی نمائندے فیلڈ آپریٹیوز کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں اور بعض پہلوؤں میں صدر کے وزراء سے بھی زیادہ طاقتور یہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان سب میں ایران کے صدر صدارتی آفس آخر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ایرانی صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور ایران کے صدر کے پاس کون کون سے اختیارات اور پاورز ہیں۔ ایران میں صدارتی آفس سپریم لیڈر کے بعد طاقت کا دوسرا بڑا مرکز ہے۔ صدر کی پوزیشن ایک ایگزیکٹو پوزیشن ہے جس کے ماتحت وائس پریزیڈنٹس اور کیبنٹ یا وزراء کی ٹیم ہوتی ہے۔ صدر اپنی کابینہ خود منتخب کرتا ہے۔ اس کیبنٹ میں پارلیمان کے رکن اور ایسے افراد جو پارلیمان کے رکن نہیں ہیں دونوں ہی منتخب ہو سکتے ہیں، لیکن کیبنٹ کی پارلیمان سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ صدر اور اس کی کابینہ ملک کی معیشت،
बिजनेस, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन समेत दर्जनों शोबों को देखते हैं। डिप्लोमेसी और खारजा ताल्लुकात भी सदर और उसकी कैबिनेट डील करते हैं, लेकिन खारजा ताल्लुकात में सुप्रीम लीडर की पॉलिसीज़ और डायरेक्शन की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट होती है। सदर का इंतखाब 4 साल के लिए बराह रास्त अवाम के वोटों से होता है, लेकिन यहाँ भी सदारती उम्मीदवारों के नामों की गार्डियन कौंसिल के ज़रिए पहले ही स्क्रूटनी कर दी जाती है और सुप्रीम लीडर या उसकी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ रखने वाले उम्मीदवारान अक्सर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आइन के तहत सदर की पावर्स को भी कई मामलात में महदूद किया गया है और अहम मामलात में इसे सुप्रीम लीडर की डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम लीडर किसी भी कैबिनेट मेंबर, यहाँ तक कि सदर को भी इसके ओहदे से बरतरफ करने के इख्तियारात रखते हैं। 1997 के सदारती इंतखाबात में रिफॉर्मिस्ट उम्मीदवार मोहम्मद खातमी हैरत अंगेज तौर पर सदर मुंतखब हो गए थे, जब उन्होंने सुप्रीम लीडर के करीब समझे जाने वाले कदामत पसंद उम्मीदवार और पार्लियामेंट के स्पीकर अली अकबर नूरी को शिकस्त दी थी। मोहम्मद खातमी न सिर्फ 1997 में बल्कि 2001 में भी सदारती इलेक्शन में कामयाब हो गए और 2005 तक ईरान के सदर रहे थे। इसके बाद फिर अगले इलेक्शन यानी 2009 में गार्डियन कौंसिल ने रिफॉर्मिस्ट उम्मीदवारों की इतनी सख्त स्क्रूटनी की कि जिसे देखते हुए मोहम्मद खातमी ने ये सदारती इलेक्शन लड़ने से ही गुरेज कर लिया। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब आखिर कैसे होता है। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह थे। शाह के दौर में ईरान में शाह के खिलाफ कई तहरीकें चल रही थीं, जिनमें सबसे ताकतवर तहरीक को जिला वतनी से रूहुल्लाह खमीनी नामी रहनुमा लीड कर रहे थे। खमीनी एक मजहबी शख्सियत थे और मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर ईरान, इराक और लबनान में बेहद मकबूल थे। इराक में जिला वतनी में ज़िंदगी गुजारने वाले इमाम खमीनी को तहरीक के दौरान जब जान की धमकियां मिलीं तो वो इराक से फ्रांस मुंतकिल हो गए थे। 1979 में ईरान में होने वाले बड़े मुजाहिरों और आए दिन की हड़तालों के बायस शाह की हुकूमत कमज़ोर होती चली गई। हालात इतने संगीन हुए कि फरवरी 1979 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को अपने ख़ानदान के साथ ईरान छोड़ना पड़ा, जिसके साथ ही ईरान में बादशाहत का इख्तिताम हो गया। इमाम खमीनी ईरान वापस आए। उनकी मशावरत से ईरान में चंद माह की एक अबूरी हुकूमत कायम हुई। दिसंबर 1979 में रूहुल्लाह खमीनी की क़यादत में नए ईरानी आइन के तहत नई हुकूमत तश्कील पाई और इमाम खमीनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन गए। 1985 में ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इमाम खमीनी के नामजद करदा आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतज़री को इमाम खमीनी के जानशीं और डिप्टी सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया, लेकिन 1989 में हुसैन अली मुंतज़री के सुप्रीम लीडर के साथ इख्तलाफात हुए तो उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और इमाम खमीनी ने सैयद अली खामनाई को अपना जानशीं नामजद कर दिया। इसके चंद हफ्तों बाद इमाम खमीनी की वफ़ात हो गई तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सैयद अली खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर का मर्जा होना ज़रूरी था, जो कि सैयद अली खामनाई नहीं थे, लिहाजा उनको सुप्रीम लीडर मुंतखब करने के लिए आइन में भी तरमीम करना पड़ी। दोस्तों, सैयद अली खामनाई गुज़श्ता 35 बरस से सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैं, लेकिन अभी तक उनके जानशीं के लिए कोई नामजदगी सामने नहीं आई। बहरहाल नए सुप्रीम लीडर को पासदाराने इनकलाब और कदामत पसंद मजहबी तबकों की भरपूर हमायत ज़रूर दरकार होगी। इस सिलसिले में साबिक सदर इब्राहिम रईसी मजबूत उम्मीदवार थे, जिनके न सिर्फ सुप्रीम लीडर बल्कि पासदाराने इनकलाब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। यही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे और मजहबी हलकों के सबसे अहम इदारे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के रुकन भी थे। सदर रईसी की हादसाती वफात के बाद सैयद अली खामनाई के बेटे मुजतबा खामनाई गार्डियन कौंसिल के रुकन, सादिक लारजानी और नामवर मजहबी शख्सियत और गार्डियन कौंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सीनियर रुकन अहमद खातमी के बारे में चहमगोइयाँ की जा रही हैं। ये तीनों शख्सियात ईरानी इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी हलकों में अच्छे खासे मकबूल हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इनमें से किसी के भी नाम का फैसला हतमी तौर पर नहीं किया गया। दोस्तों, ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में ये तहकीकाती वीडियो आपको कैसी लगी?
کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی دلچسپ ویڈیو آئندہ بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے ڈسکشن کر کے ہمارے چینل کی ریچ کو بڑھائیں۔